اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو سیکنڈ ایئر میں اگست سپٹمبر کے کورس کے ساتھ میں عارف صاحب حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، ہم حصہ نثر میں اب تک 2 مختلف افسانوں کو پڑھ چکے ہیں، اور افسانوں کے اوپر، افسانوں کی حیت کے اوپر، مزاج کے اوپر، اسلوب کے اوپر بھی ہم کچھ ابتدائی باتیں کر چکے ہیں۔ آج جس مصنف کو ہم پڑھیں گے ان کا لکھا ہوا افسانہ انتہائی شہرۂ آفاق ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 67 پر افسانہ کتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ مصنف کا تعارف نامہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور مصنف سے متعلق اہم باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، دھنک، گوندنی والا تکیہ وغیرہ جو ہے یہ ان کی تصانیف ہیں۔ باقی ولادت، وفات اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کی تفصیلات ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں۔ تاہم میں افسانہ کتبہ کی طرف باقاعدہ اس کو پڑھتے ہوئے الفاظ کے تلفظ اور مزاج پر ڈسکس کرنے سے قبل یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس افسانے کو پڑھنے سے قبل اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارا معاشرہ بالخصوص، یہ صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ بر صغیر متحدہ ہندوستان اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیائی ممالک میں یہ انسان کا عمومی مزاج ہے کہ یہاں لوگ متوسط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، اور مڈل کلاس لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان خوابوں میں سب سے بڑا خواب اس کی معاشی جو مضبوطی ہے وہ ہے۔ یعنی کہ ایک مڈل کلاس انسان ہمیشہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے فائنینشلی سٹرونگ ہو جائے، اور اس حوالے سے وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں کیلکولیٹر کی طرح ایک چیز چلتی رہتی ہے کہ آیا وہ جائیداد کیسے بنائے گا، آیا وہ مال کیسے اکٹھا کرے گا، آیا وہ اپنے بچیوں کی شادی کس طرح کرے گا، آیا وہ ان کی تعلیم پہ کس طرح خرچ کرے گا۔ اور انہی کیفیات کو انتہائی خوبصورتی سے اس افسانے میں سمیٹا گیا ہے، اور جو اس کا کلائمیکس ہے، یعنی کہ جو اس کی انتہا ہے، جو نقطہ عروج ہے، وہ انتہائی شاندار ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، الفاظ پر بھی دھیان دیجیے اور الفاظ کے معنی پر بھی۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ڈرامے یا فلم میں پہلا سین بنایا جاتا ہے۔ آپ اگر ایک پہلا سین فلمائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ منظر کشی ہے۔ شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر، یعنی کہ شہر سے باہر نکل کر باغ ہیں اور ان باغوں میں پھلواری ہے، یعنی کہ پھولوں کا ایک سلسلہ ہے، اور ان میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ایک ہی طرح کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہزاروں ملازم کام کرتے ہیں۔ یہ انڈسٹریل ایریا بھی ہو سکتا ہے۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل یعنی کہ رونق گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک، یعنی کہ بالکل کشادہ سڑک، شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنا بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ ابتدائی حصے میں منظر کشی دیکھیے عزیز طلبہ کہ کس طریقے سے، جس طرح ایک فلم اور ڈرامے میں آپ جب پہلا سین دیکھتے ہیں اور اس پہلے سین کو دیکھ کر آپ کو اس علاقے کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس بستی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلا منظر ہی کسی شاندار حویلی کا ہوگا تو وہ ایک امیر بندے کی طرف کا اشارہ ہو سکتا ہے، جبکہ پہلا منظر کسی غریب بستی کا، پھر اس کے بعد جا کر ایک جھونپڑی کا ہوگا تو پھر اس کے اندر موجود کردار بھی غریب ہی ہوگا۔ تو یہ خوبی تھی اس پہلے منظر میں۔ اب دیکھیے گا، گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت،
سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے. کیا خوبصورتی سے یہ بات کی ہے. سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے تب ہوتے ہیں جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا، تپش گرمی، کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے. جوتوں کے اندر تلوے، پاؤں کا نچلا حصہ جھلسے جاتے تھے، یعنی کہ جل رہے تھے، گرم ہو رہے تھے. ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی. سڑک پر جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے. چھڑکاؤ گاڑی، وہ گاڑی جو سپرے کر کے کچھ ماحول کو ٹھنڈا کرتی ہے. عزیز طلبہ، منظر بن گیا. اب ہم مرکزی کردار کی طرف بڑھیں گے. شریف حسین، کلرک درجہ دوم، معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. سیکنڈ کلاس کا کلرک شریف حسین، اسی کی کہانی ہے یہ. جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے کر جایا کرتے تھے. گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا. شریف حسین وہ آدمی ہے جب اس کی جیب میں کچھ پیسے ہوتے تھے تو وہ آدھا راستہ تانگے پر سفر کیا کرتا تھا. آج کل کے دور میں اگر ہم اس چیز کو ٹرانسفارم کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تو جس طرح آج بس میں یا پھر چنچی پہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح شریف حسین ایک عام آدمی تھا جو تانگے پہ سفر کیا کرتا تھا، وہ بھی آدھا راستہ. آج خلاف معمول، یعنی کہ معمول کے خلاف، تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے. کیا خوبصورت جملہ ہے. عزیز طلبہ غور کیجئے گا کہ تنخواہ کے 8 روز بعد بھی، یعنی کہ تنخواہ ملے ہوئے اب 8 روز ہو گئے ہیں، یعنی ایک عام آدمی جس کو یکم کو تنخواہ ملتی ہے وہ 8 دن کے اندر اندر اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے. وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی. میکے بیوی کے آبائی گھر کو کہتے ہیں، اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا، یعنی کہ بجٹ تھوڑا سا لو ہو گیا تھا اس حوالے سے. دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا. عزیز طلبہ، ان جملوں کے اندر موجود اس کلاس کے احساس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے گا. رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی یعنی کہ ارادہ کر لیا تھا. بس بے فکری تھی. کچھ ایسا اثاثہ نہیں تھا، گھر میں کچھ ایسا اثاثہ نہیں تھا جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا. جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر ہی گھومتا رہے. لیجئے، تھوڑی دیر میں دفتر سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں. اب دیگر لوگوں کی چھٹیاں ہو گئیں. ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے. ٹائپسٹ ٹائپ کرنے والے کو کہتے ہیں جو چیزوں کو ٹائپ کرتا ہے. اکاؤنٹنٹ حساب کتاب کرنے والے کو کہتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ ان سب کی نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں، یا بڑا افسر ہوتا ہے یہ. اچھا، اب ذرا دیکھیے گا. سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کی نیکر اور چپل پہنے، سر پر سولا ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائل کے گٹھے. ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اسی امید سے لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غولغاپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے کا موقع تک نہ ملتا. اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا. اس جملے کے اندر انتہائی خوبصورت 2 مناظر پیش کیے گئے ہیں. ایک تو مڈل کلاس کی زیب و زین یا وہ جو لباس ہے جو وہ پہنتے ہیں اس پر، کہ ایک عام آدمی جو ملازم ہوتا ہے وہ کس طرح، یعنی کہ وہ سائیکل استعمال کرتا ہے، چپل پہنتا ہے، عام سا اس نے چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے وغیرہ. عمومی طور پر ان لوگوں کی توند باہر نکلی ہوئی تھی. توند پیٹ کو کہتے ہیں، چھاتا چھتری کو کہتے ہیں، اور بغل میں بیڑی، سستی سگریٹ کا نام ہے یہ، اور
پھر دوسرا جو احساس مصنف نے اس پیرے میں قلم بند کیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں کہ عموماً دفتر کا کام گھر میں لے کے جاتے ہیں، لیکن گھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ایسا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام گھر پہ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن بعد میں بھی نہیں ملتا موقع. آگے بڑھتے ہیں. بعض منچلے مطلب شرارتی لوگ، تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، یعنی انہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریباں کھلا ہوا، جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے. کیا خوبصورت منظر ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں، نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈالے، بدقطع یعنی کہ بدصورت سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹین پین وہ پین جس میں انک یا جس میں روشنائی کھینچ کے ڈالتے ہیں، اور پینسلیں لگائے خرامہ یعنی کہ مزے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. یہ ایک اور منظر ہے پیدل جانے والوں کا. گو ان میں زیادہ تر کلارکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے. یہ بھی مڈل کلاس کا ایک مسئلہ ہے کہ اپنی مادری زبان کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قابلیت جتانے کے لیے دوسری زبان میں بات کریں. اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے. ایک طریقے سے یہ ان کی پریکٹس تھی. ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بالے ناتجربہ کار بھی کہ جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں. مسیں بھیگنا یعنی کہ آپ کی جو مونچھیں نکل آتی ہیں شروع میں ایک بالکل بچپن سے یا لڑکپن سے نوجوانی میں داخل ہوتے وقت جب ہلکی مونچھیں نکلتی ہیں یا بال نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو مسیں بھیگنا کہتے ہیں. اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، یہ وہ جونیئر کلاس ہے. اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ، اور کچھ لوگ اتنے عمر رسیدہ یعنی بوڑھے جہاں دیدہ جنہوں نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے، گھاگ بھی جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا. اور کچھ لوگ اتنے تجربہ کار، اتنے پرانے لوگ کہ ان کے ناک پر اینک کے نشان پڑ گئے تھے، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے 25-30 برس ہو چکے تھے. بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا. گدی آپ کی یہ گردن کے بالکل اس والے حصے کو کہتے ہیں جو آپ کے شولڈر کے ساتھ لگا ہوا، اسی ایریا کو گدی کہتے ہیں. اس سے ذرا سا نیچے خم آ گیا تھا، یعنی کہ کچھ بوڑھے ہو گئے تھے. اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث، کند یعنی کہ کم تیز، جس کی دھار تیز نہ ہو، ایسے استروں سے عموماً یہ لوگ شیو بنواتے تھے، جس کی وجہ سے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، جنہیں بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی. یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ عموماً جو سستی بلیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعد میں چہرے کے نیچے باقاعدہ گھڑے سے بنتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے. پیدل چلنے والوں میں بہت سارے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کئی ہزار قدم ہے، یعنی کہ کئی ہزار قدم. ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالا نظر آتا ہے. عموماً یہ بھی ایک اس کلاس کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیشہ افسروں کے رویوں کے اوپر ہی یہ لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اب کیا ہوگا آگے چلتے ہیں. ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا. لپک کر جلدی سے تانگا چلا. تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا. شریف حسین نے اکنی نکال کر ایگانی کوچوان کو دی، کوچوان تانگا چلانے والا، اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گرد ہر روز شام کو کوہنا فروش اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجایا کرتی تھی.
اور میلہ سا لگا رہتا تھا. یا ہمارے ہاں اب بھی ہوتا ہے. ویسے یہ چیز اب بھی یہ سلسلہ اس مشرقی تہذیب میں قائم ہے. دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ، قماش کلاس کے لوگ، ذہن کے لوگ یہاں ملتے تھے. مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں لوگ چیزیں خریدتے، مول تول کرتے، دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا. شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں وہ جو تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ جو مختلف قسم کی اکسیر دوائیاں بیچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹے ہجوم کے پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں. یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں. ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصل حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مس یعنی کہ بری ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی. چینی کے ظروف یعنی کہ شیشے کے برتن، گلدان جس میں پھول ڈالے جاتے ہیں، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیڑیاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے. گراموفون وہ میوزیکل انسٹرومنٹ تھا. اب آج کے دور میں تو جس طرح آپ ڈی وی ڈی یا سی ڈی چلاتے ہیں، اس دور میں گراموفون چلایا جاتا تھا جس کے آگے بہت بڑا لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا تھا، اور اس پر جب ایک مخصوص پلیٹ رکھی جاتی تھی اور ایک سوئی اس کے اوپر کر ایک مخصوص طریقے سے اس کو چلایا جاتا تھا تو اس میں سے میوزک جو ہے وہ سننے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جراحی کے آلات آپریشن کرنے کی چیزیں، ستار، بھس بھرا ہرن. آپ ذرا غور کیجیے گا عزیزو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امیروں کے گھر میں پائی جاتی ہیں اور بعد میں کباڑ تک پہنچتی ہیں. غریب کے گھر کا سامان ہی کباڑ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کباڑی کے دکان پہ ویسے بھی بکنے کے لیے کوئی چیز وہاں رکھی نہیں جا سکتی. پیتل کے لم ڈھینگ، بدھ کا نیم مجسمہ، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں. پیتل کے لمڈینگ کا مطلب ہے پیتل کے بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے برتن. ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھڑا گیا ہے. مقبرہ آپ جانتے ہیں ایک مخصوص علاقہ ہے جس میں گور یا لحد بنائی جائے. بارادری بادشاہوں کے اس دربار کو کہتے ہیں جس کے 12 دروازے ہوتے ہیں. اس کا طول کوئی 1.25 فٹ اور عرض 1 فٹ. شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا. یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی سے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی. 3 روپے. کباڑی نے اس کے دام کو زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی کیا ضرورت ہی کیا تھی. اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا. کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے گا کیا دیجیے گا. وہ رک گیا. اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی. اس نے محض اپنی شوق تحقیق پورا کرنے کے لیے یہ قیمت پوچھی. اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ جو کباڑی کو منظور نہ ہو. کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا یعنی کہ بالکل پھکڑ جس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہوا ہے، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص لالچ پوری کرنا ہے. ہم تو 1 روپیہ دیں گے. یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی. اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے. شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا. میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا. قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو سودے کو منسوخ کرے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا. نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کیا تھا. اب اس مرحلے پر آج کا لیکچر ہم تمام کریں گے. عزیزو، اس کہانی کو اگلے لیکچر میں ہم آگے بڑھاتے ہیں.